حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى. الحمد لله على آلائه. الحمد لله على نعمائه. الحمد لله على ما هدانا والشكر على ما أولانا. والحمد لله بارئ الخلائق أجمعين. والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيدنا وسيد الأنام شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومولى العالمين رحمة للعالمين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله وبالله وتوكلت على الله. قال الله تبارك وتعالى فی سورۃ الحجرات آیت نمبر 9: وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. آیت نمبر 10 میں انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. صدق اللہ العلی العظیم. جیسے کہ عرض کیا ہے، سورہ حجرات اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے اپنے اندر دساتیر اور قوانین رکھتی ہے. ایک اسلامی اور باامن معاشرہ اسی طرح کا معاشرہ ہوتا ہے تب انسان سکون سے زندگی کر سکتا ہے اور اپنے مقاصد کو حاصل کر سکتا ہے. اگر معاشرہ اور مجمع اور مجتمع ایسا نہ ہو جس میں آرامش ہو اور سکون ہو، لوگ آرام سے زندگی کر سکیں، اپنا کما سکیں، کھا سکیں، رہ سکیں، آ سکیں، جا سکیں اور اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں، جھگڑوں سے بچ سکیں، رولے مسئلوں سے دور رہ سکیں، آرام سے اپنے مسئلے ایک دوسرے کے ساتھ حل کر سکیں، اس قسم کے معاشرے کے قیام کے لیے سورہ حجرات میں بہت سارے دساتیر اور دستور بتائے گئے ہیں. ان میں سے اگلا دستور جو کل اس کا ایک شمع عرض کیا تھا اور آج اس کی تھوڑی تفصیل عرض کریں گے، وہ وعلیکم السلام، وہ ہے کہ اگر دو گروپوں میں، دو مومنین میں، دو طائفوں میں کیا ہو جائے، قتال ہو جائے، لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے. جھگڑا ہونا اس جہان میں بالکل طبیعی ہے. کل بھی عرض کیا تھا یہ جہان مادہ ہے. جہان مادہ کی یہ ضرورت ہوتا ہے کہ وہ تنگ ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پر فرض کریں کہ اگر کسی گھر کو ایک بندے نے حاصل کیا ہوا ہے، وہ اس کا ہے، تو اب وہ دوسرے کا نہیں ہو سکتا. وہ دوسرے کا نہیں ہو سکتا ہے، وہ ایک کا ہی ہو سکتا ہے.
اب یا تو اس کو آدو آد کریں تو یہ اور بات ہے، لیکن یہ کہیں کہ پورا گھر اس کا بھی ہو اور پورا گھر اس دوسرے کا بھی ہو، یہ مادے میں یہ قابلیت اور اہلیت نہیں ہے کہ وہ اس طرح ہو سکے، لیکن معنویت میں ہو سکتا ہے۔ معنویت میں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، کوئی اس قسم کی تنگی نہیں ہے۔ اگر آپ سخی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، دوسرا اگر سخی بننا چاہتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس علم ہے اور دوسرا علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بین ہی وہی علم جو آپ حاصل کر سکتے ہیں وہ دوسرا بھی حاصل کر سکتا ہے اور علم بھی وہی ہوگا، کوئی ایسی بات نہیں ہوگی اور کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ آپ کا علم اس کے علم سے کبھی بھی ٹکرائے گا نہیں، ایسے کہ بھائی اب جو اس نے حاصل کر لیا ہے تو وہ دوسرا نہیں حاصل کر سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یا مثال کے طور پر اور سمجھانے کے لیے، تقسیم کے لیے، مثال کے طور پر مادہ کو جب آپ تقسیم کریں، مثال کے طور پر اگر یہ قرآن میں نے کسی کو دے دیا ہے تو آپ ایک بندے کے پاس آ جائے گا اور بات ختم۔ لیکن اگر میں کوئی آپ کو معلومات دیتا ہوں، ہاں معلومات اگر میں ایک بندے کو دوں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر اس معلومات کو سننے کے لیے 1000 بندہ بیٹھا ہو اور سارے ہی سن لیں، ہر ایک کے پاس اتنی ہی معلومات پہنچ جائیں گی اور کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا، جہاں مادہ میں اختلاف ہوگا۔ اس لیے یہ کوئی سوال کرے کہ یہ کیسے مومنین ہوں گے کہ جو آپس میں کیا کر پڑیں گے، لڑ پڑیں گے، جھگڑ پڑیں گے، جو خدا کریم ان کا فیصلہ کرنے جا رہا ہے اور بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر لڑائی ہو جائے تو کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لڑائی ہونی ہے، لڑائیاں ہوں گی اور آپس میں اختلاف اور اس قسم کے مسائل ہوں گے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اب اقتتلوا یہ لفظ قتال جو عربی میں ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ حتماً قتل کیا جائے، جان سے مارا جائے تو پھر قتال ہوتا ہے۔ قتال کا مطلب ہوتا ہے لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، یہ قتال ہوتا ہے، چاہے اس میں جانے کسی کی جائے یا جانے نہ جائے، آپس میں جھگڑ پڑنا بھی کیا ہوتا ہے، قتال ہی شمار ہوتا ہے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پہلا حکم یہ ہے کہ ان کے درمیان صلح کرائی جائے۔ اب یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اب بعض اوقات قرآن میں تو 2 طائفے بتائے ہیں، طائفتان، 2 طائفے، آیا بس یہ اسی طرح اگر 2 طائفے لڑ پڑے تو پھر صلح کرانی ہے، اور اگر 3 طائفے آپس میں لڑے ہوئے ہوں تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہاں پھر کہنا ہے کہ شابش، ہاں جتنا لڑ سکتے ہیں آپ لڑ لیں، یہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ایک مثال ہے، کیونکہ غالباً جو کچھ ہوتا ہے جہان میں، کتنی پارٹیاں اختلاف کرتی ہیں؟ 2 پارٹیاں اختلاف کرتی ہیں، زیادہ تر یہی ہوتا ہے۔ 3 پارٹیوں کو اختلاف ہو تو بھی ایک پارٹی کسی دوسری پارٹی کے ساتھ تھوڑی بہت کیا ہوتی ہے، اٹیچ ہوتی ہے۔ تو اس قسم کی صورتحال کو یہ سمجھیں کہ کہیں بھی مومنین کا اختلاف ہو تو فَأَصْلِحُوا، بس اس کی اصلاح کرے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ فَأَصْلِحُوا صلح کرائے، صلح کرائے، صلح بھی وہی اصلاح ہوتی ہے، اصلاح کرے یعنی مسائل کو ایسے حل کریں کہ جڑ سے اختلاف کیا ہو جائے، ختم ہو۔ یہ نہیں کہ صرف صلح کرائے میں اچھا چلے آپ کچھ ان کو بہا دے دیں یا کچھ چیز دے دیں، وہ آپ کو دے دیں گے، آپ ایک کھانا جو ہے وہ کھلائیں سب کو اور اللہ خیر صلاح، ایسے نہیں بلکہ اصلاح کریں۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اصل میں کہانی شروع اس طرح ہوئی ہے کہ ایک پارٹی باغی تھی، دوسرے کا قصور ہی نہیں تھا، ایک پارٹی سرے سے باغی تھی، انہوں نے کیا کیا، اولاً ہی ظلم انہوں نے کیا،
دوسری پارٹی بیچاری تو کوئی اس کا مسئلہ ہی نہیں تھا، وہ تو آرام سے بیٹھے تھے، ایک پارٹی نے باغیانہ رویہ اختیار کیا ہے۔ اس صورت میں کیا ہے، قرآن کا حکم کیا ہے کہ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، تو تمام مومنین کو کن کی حمایت کرنی چاہیے؟ جو مظلوم واقع ہوئے ہیں، جن پر بغاوت کی گئی ہے، ان کے ساتھ حمایت کرنی چاہیے۔ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، اس کا مقابلہ کیا جائے جو بغاوت کر رہا ہے، جو ظلم کر رہا ہے، یہاں تک کہ تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ امر خدا کی طرف پلٹ آئے۔ امر خدا کیا ہے؟ امر خدا عدل ہے، امر خدا انصاف ہے، امر خدا امن ہے، امر خدا یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی حد میں رہے، اپنی اس سے نہ بڑھے۔ کہا گیا ہے کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، یہ کلوا واشربوا صرف یہ نہیں ہے کہ کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو اور اپنی حد سے نہ بڑھو۔ کلوا واشربوا ایک اصطلاح ہے، جیسے ہم اپنے اردو میں بھی یہ اصطلاح اسی طرح استعمال کرتے ہیں کہ فلاں بندے سارا کھا گئے، سارا مال کھا گئے۔ کیا وہ کھا گئے ہوتے ہیں یا خرچ کر کے ہوتے ہیں؟ یعنی انہوں نے چھین لیا ہوتا ہے، لے لیا ہوتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ جو مال انہوں نے لے لیا ہے، لوٹ لیا ہے، اس سے وہ کھانا بھی کھائیں، ہو سکتا ہے گاڑیاں لیں، ہو سکتا ہے مکان لیں، ہو سکتا ہے دوسرے اخراجات کریں، کپڑے لیں مختلف قسم کے، لیکن اس سب کو کیا کہا جائے گا کہ انہوں نے مال کیا کر لیا ہے؟ کھا پی لیا ہے، اڑا لیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہاں اسی طرح ہی ہے، ولا تسرفوا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اپنی حد سے مت بڑھے، ضائع مت کریں، کسی کے حق کو ضائع نہ کریں، یہ ہے۔ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، امر خدا کی طرف واپس آئے۔ امر خدا کیا ہے دوستو؟ عرض کیا ہے کہ عدل و انصاف اور ہر کسی کو اپنے حد میں رہنا، یہ امر اللہ ہے۔ فَإِنْ فَاءَتْ، اگر تو مسئلہ حل ہو گیا کہ وہ واپس آ گیا، اس نے مان لی کہ کہا ٹھیک ہے آپ اگر صلح کرا رہے ہیں، اصلاح کرا رہے ہیں تو ہم مان جاتے ہیں، بہت اچھا۔ پھر کیا کرنا چاہیے ان مومنین کو جو لڑائی میں سرے سے داخل ہی نہیں ہے، انوالو بھی نہیں ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے لیے حکم خدا یہ ہے کہ فَأَصْلِحُوا، اصلاح کریں ان دو کے درمیان۔ کس طرح اصلاح کریں؟ اپنے قانون کے مطابق، بھئی اپنا قانون بنا لیں، جیسے امریکہ کراتا ہے، اصلاح کراتا ہے، جی صلح کرا دیتا ہے اور کہتا ہے چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ نے مار لیا ہے کوئی بات نہیں، آپ نے مار کھا لیا ہے کوئی بات نہیں، شاباش شیر بن کے رہے کوئی بات نہیں ہے۔ جی جیسے فلسطینیوں کے ساتھ کرتے رہتے ہیں کہ ادھر سے بھی مار پڑوا لیتے ہیں، ادھر سے بھی جب مار پڑ جاتی ہے، بندے بہت سارے مارے جاتے ہیں، اب امریکہ فلسطینیوں کی مدد کر رہا ہے۔ آپ نے پتہ نہیں سنا ہے، یعنی امریکہ باقاعدہ مدد بھیج رہا ہے فلسطینیوں کی۔ اب کیوں؟ انہوں نے مال کھا لیا ہے، اسرائیل نے ان کو اچھی طرح مار لیا ہے اور اپنے جو مقاصد ہیں وہ حاصل کر لیے ہیں، جتنے بم چیک کرنے تھے وہ کر لیے ہیں، سارا سلسلہ اسلحہ ٹیسٹ کر لیا ہے، آرام سے بالکل ٹو دا پوائنٹ جو ہے نا وہ مار کرنے والے میزائل انہوں نے چیک کر لیے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ آرام سے رہے اور اب امداد بھیج رہے ہیں۔ اس طرح کریں بھائی؟ نہیں، خدا کریم فرماتا ہے کہ اصلاح کرنی ہے تو پہلے اصلاح کا پہلا قانون یہ ہے کہ بالعدل، جی فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بالعدل، اور عدل آپ دوستوں کو بتایا ہوا ہے معنی عدل کا۔ عدل کا جو مخالف لفظ ہے عربی میں وہ ظلم ہے۔ اگر عدل نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا، اور جہاں ظلم ہوگا وہاں عدل نہیں ہوگی۔ تو عدل کا معنی کیا ہے؟
عدل کا معنی عربی میں یوں کرتے ہیں کہ وضع الشیء فی محلے یا علی محلے، کسی بھی چیز کو اپنی جگہ پہ قرار دینا، یہ عادل ہے۔ ہاں جی، تو جیسے مثال کے طور پر سادہ سی مثال دیتے ہیں، بعض لوگ ٹوپی الٹی پہنتے ہیں، اگر ٹوپی کا شیڈ آگے کیا جائے تو یہ ہے عدل، اور اگر ٹوپی کا شیڈ ہے جی پیچھے کر دیا جائے تو پھر یہ لفظ ظلم صادق آتا ہے ادھر، چاہے وہ کسی اور پر ظلم نہیں ہے، ٹوپی پر ہے، اور کسی پر ظلم نہیں ہے، کسی نے کیا کہنا ہے، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ٹوپی کے ساتھ ہی بے انصافی کہ جس کو پہننا ادھر سے چاہیے تھا ادھر سے پہن لیا ہے، لیکن کوئی بات نہیں ہے، ظلم کا لفظ تو اس پر صادق آتا ہے۔ یہ کسی ایک بات نہیں ہے، ویسے مثال سادہ سی دی ہے تاکہ آپ سمجھیں۔ یا یہ ہے کہ مثلا کوئی بندہ کیا کرے، وہ جی روٹی جو ہے وہ لے آئے پلیٹ میں اور سالن ڈال کے لے آئے، تو اس میں کیا کہتے ہیں جی چنگیر میں، چنگیر، ہاں جی، تو یہ کیا ہے، یہ ظلم ہے، ہونا تو کچھ نہیں، اب کسی نے کیا کہنا ہے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہے، لیکن یہ ایکچولی یہ بھی ظلم ہے۔ ہاں جی، اچھا، تو اور بھی مثالیں خیر بہت ہو سکتی ہیں آپ کے آس پاس میں جو کہ آپ دیکھتے ہیں ظلم بہت ہے، اور لیکن یہ ہے کہ یہاں کیونکہ کسی کے حقوق ضائع نہیں ہوتے یا جس کے حقوق ضائع ہوتے ہیں وہ قابل حق نہیں ہے، اس لیے اس کی تو خیر ہوتی ہے، لیکن جہاں کسی انسان کے حقوق ہوں وہاں مثلاً آپ کو اگر آپ والد کے اس میں جائیں، سامنے حاضر ہوں اور ان کے اس میں جائیں اور سلام نہ کریں تو یہ آپ نے کیا کیا ہے، ظلم کیا ہے، اگر احترام نہ کرے تو یہ ظلم کیا ہے۔ اسی طرح جو ان کے حقوق ہیں، ان کے اگر ان کے سامنے آنکھیں مثلاً آپ بلند کر کے رہیں یا آنکھیں بہت سخت انداز میں ان کی طرف دیکھیں تو یہ کیا ہے، ساری باتیں ظلم میں شمار ہوتی ہیں۔ تو یہ ظلم چھوٹے سے چھوٹے اس سے شروع ہوتا ہے اور کہیں بڑے سے بڑے ظلم، سب کو ایک ظلم کا لفظ آدمی استعمال کر سکتے ہیں۔ بس فرماتے ہیں کہ عدل کرے، عدل کرے، عدل بہت مشکل کام ہے، اسی لیے اور مشکل بھی ہے اور اتنا باریک ہے، اتنا باریک ہے کہ اگر عدل کرے تھے ہر ترکمل بڑی شانہ والے ہو، فضل کرے تھے بخش منجن میں جے کیا جی منہ کالے ہوں، فضل کرے تھے بخش منجن میں جے منہ کالے ہوں، منہ کالے نہیں، میرے خیال میں کوئی اس طرح کو اور لفظ ہے، اور عدل کرے تھے ہر ترکمن بڑیاں شانہ والے ہوں، اور شانہ والے جو ہے وہ قامتیں واقع، اس لیے آئمہ کی دعاؤں میں ایک چیز ہے آپ سنتے ہیں، ربنا تعاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، اللہ سے ہم تقاضا کریں کہ اللہ عدالت ہمارے ساتھ مت کرنا، اگر عدل کرنے پہ تو آ جائے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یعنی عدل کرے تو ہمیں تو ایک قدم بھی ممکن ہے کہ ہم آگے نہ چل سکیں اور وہاں ہی پھنس جائیں گے ہم، اس لیے کہ ہم سے بہت ظلم ہوتے ہیں، ہم ہر دوسرے لمحے کوئی نہ کوئی ظلم کر جاتے ہیں۔ اے اللہ عدل کے ساتھ ہمارے ساتھ نہ برتنا، فضل کے ساتھ اور اپنے کرم کے ساتھ برتنا۔ بس عدل بہت مشکل چیز ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ دنیا کا سارا نظام خدا کی خدائی قائم کس پر ہے، عدل پر ہے۔ اور آپ کو ایک اور ہوم ورک دیتا ہوں، اگر آپ لوگ ذہنی طور پر منورنگ کریں اور اپنے ذہن کو چلائیں تو آپ دیکھیں گے کہ توحید، عدل، میزان، عقل، علم، حق، یہ سارے ایک چیز ہیں۔ جو عدل ہے وہی علم ہے، جو علم ہے وہی حق ہے، جو حق ہے وہی میزان ہے، جو میزان ہے وہی
اگلا لفظ کیا تھا؟ عقل ہے، سب ایک ہے۔ اگر عدل ہے تو عقل بھی وہی ہے، عدل ہے تو علم بھی وہی ہے، اگر عدل کے خلاف ہے تو وہ جاہل ہے، اگر عدل کے خلاف ہے تو جاہل ہے۔ اسی طرح جو جاہل ہے، جو ظلم ہے، جو اس طرح کے اس کے مقابل میں جتنے الفاظ ہیں وہ سارے ایک کیٹیگری کے ہیں، اور اس طرح ادھر سے یہ سارے ایک شرک جیسے ہیں۔ شرک جاہل ہے، اس لیے کہ جاہل اور جو واقف نہیں ہے، جو نہیں جانتا ہے حقیقت کو، وہی شرک کر سکتا ہے، لیکن جو حقیقت کو جانتا ہے وہ شرک کیسے کر سکتا ہے؟ جس کو پتہ ہے کہ ایک ہی مالک ہے اور ایک ہی خالق ہے، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ ہے؟ تو یہ بہت دھیان والے الفاظ ہیں، ان میں سے ایک عدل ہے۔ وَأَقْسِطُوا، اور حصہ پورا پورا دے جس کا دینا ہے، جس کا بھی جو حصہ بنتا ہے اتنا اسے دے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ بھی عاشقی کرتا ہے، لیکن کن کے ساتھ؟ مقسطین کے ساتھ، وہ جو عدل کرتے ہیں، جو صحیح جہاں جو کچھ دینا ہوتا ہے اتنا دیتے ہیں اور ادا کرتے ہیں، قسط کرتے ہیں، عدل کرتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ بھی محبت کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، عربی میں عشق کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ، یا محبت کے لیے جو پیار کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ، وہ عشق نہیں ہوتا ہے، عشق بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ حب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، حبیبی، جی حبیبی، یا اس طرح ہر جو بھی ان کے الفاظ ہیں وہ حب کا لفظ۔ تو یہاں بھی خدا کریم نے عربی کا جو لفظ استعمال کیا ہے مقسطین کے لیے، وہ حب کا، اور جب یہ حب ہو تو کیا ہے؟ شاعر کیا ہے، وہ شعر جو ہے، آپ یہ بعض اوقات قوالیوں میں یا دوسرے جو عرفانی گفتگو بعض ہمارے عرفاء اور یہ صوفی حضرات، چاہے پنجابی میں چاہے اردو میں کر کے وہ کیا کیا باتیں کہہ رہے ہیں۔ ہاں جی، وہ ایک شعر ہے کہ عشق گر ایک طرف ہو تو سزا دیتا ہے، عشق گر دونوں طرف ہو تو کیا جی؟ مزہ دیتا ہے۔ تو یہاں عشق الہ ہو، ادھر سے بندہ بھی عاشق خدا ہو، یقیناً وہ بندہ جو قسط کرتا ہے، قسط کرنا بھی مشکل ہے، یہ جو ادھر کہہ دیا آسانی سے وقت سے تو کہ آپ قسط کریں، لیکن ہم سب جو بیٹھے ہیں یقین کریں ہم قسط نہیں کر سکتے ہیں، بہت مشکل ہے قسط کرنا۔ یہی کھانے کی تقسیم میں ہی آپ دیکھ لیں، چیز جب آئے تو اس کی تقسیم میں ہی دیکھ لیں، کوئی بات ہو جب تقسیم کی بات ہو پھر دیکھ لیں کہ ہم قسط کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، ادھر سے ہی ہم فیل ہو جاتے ہیں۔ ہاں، تو ہم خدا کی حب کے قابل بنتے ہیں یا نہیں؟ جی نہیں بنتے ہیں، ہم اس قابل نہیں ہوتے کہ اللہ ہمیں کیا کرے، ہم سے حب کرے اور محب بنے۔ یہ بڑی اوکھی منزل ہے، اس لیے کہ ادھر سے پہلے بندہ پورے جہان کی قید سے نکلتا ہے، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی قید سے نکلتا ہے، پھر جا کر وہ قسط کر سکتا ہے۔ ہاں، جس کو یہ فکر لگی ہو کہ مجھے بڑا حصہ ملے، ہاں میں ذرا زیادہ لے لوں، یا میں اچھے والا لے لوں، یا میں وہ جو بہتر ہے وہ لے لوں، یا کم از کم اور نہیں تو میں دوسرے سے پہلے لے لوں، یہ ساری باتیں ہمارے اس میں ہیں یا نہیں ہیں؟ ہاں جی، ساری موجود ہیں۔ دو گلاس پڑے ہیں، ایک تھوڑا صاف ہے، ایک تھوڑا صاف نہیں ہے، ہاں بندے بھی دو ہیں، تو ہم کیسے کون سا اٹھائیں گے؟ ہاں جی، کوشش کریں گے کہ وہ جو زیادہ صاف نظر آ رہا ہے وہی اٹھائیں، ہماری پھر کدھر گئی وہ قسط؟ ہاں، بہت مشکل ہے، یہ آسان نہیں ہے، انسان بہت مشکل میں پڑ جاتا ہے، اور یہ چیزیں جب تک انسان ان چیزوں کی قید میں ہو تو یہ چھٹکارا مشکل ہے۔ انسان ان چیزوں سے بالا تر ہو، ٹھیک ہے کوئی فرق نہیں ہے، یہ ہو جائے یا وہ ہو جائے، پھر جا کر انسان
قسط کر سکتا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، یہ ایک فارمولہ ٹائپ آخر میں ٹکڑا خدا کریم نے قانون بتایا کہ اللہ مقسطین کو، نہیں کہا کہ مسلمان مقسطین کو۔ ہمارے یہ بہت خرابی ہو گئی ہے ہمارے اسلامی بیانیے میں، جو علماء یا جنہوں نے ترجمے کیے ہیں انہوں نے محدود کر دیا ان آیات کو، کن پر؟ کہ مسلمان مقسط ہو تو اللہ محب ہے اس کا۔ اللہ حالانکہ خدا کریم نے فارمولہ کے طور پر کیا کہا ہے، ان اللہ یحب المقسطین، کوئی بھی مقسط ہو، کوئی بھی قسط کرنے والا ہو، کوئی بھی صحیح حصہ دینے والا ہو، اللہ اس کو کیا کرتا ہے؟ اس سے محبت رکھتا ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ قسط کرنے والا بندہ وہ انصاف کے بالا درجے پہ اور خدا کی صفات میں ایک صفت رکھتا ہے، تو خدا اس سے کیسے نہیں پیار کرے گا، کیسے محبت نہیں کرے گا؟ اور اگر اس کو دین کا اصلی رخ دیا جائے تو وہ قسط اگر کرنے والا ہے تو پہلی فرصت میں کیا کرے گا؟ اس کو قبول کرے گا۔ قسط کا تقاضا ہی یہی ہے کہ اگر اس کے سامنے صحیح دین پیش کیا جائے تو وہ اس کو 2 منٹ میں کیا کرے گا؟ قبول کر لے گا۔ یہ کہ ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ جو منصف ہیں اور مسلمان بھی نہیں ہوئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو اسلام کا چہرہ دکھایا ہوا ہے لوگوں کو، وہ کون سا ہے؟ وہ ایک خوفناک، ایک برا چہرہ دکھایا ہوا ہے۔ ان کی نظر میں اسلام ایک بری صورتحال سے جو خون خرابہ کرتا ہے، جو لوگوں کو ذبح کرتا ہے، جو پتہ نہیں کیا کیا، جتنے بھی مطلب پڑھائی کا مخالف ہے، جو ویکسینیشن کا مخالف ہے جی۔ ابھی پولیو کی ویکسینیشن میں کتنے بندے مارے جا رہے ہیں، آپ پتہ نہیں متوجہ ہے یا نہیں؟ وہ جو پولیو، بچوں کو پولیو سے بچانے کے لیے قطرے پلائے جاتے ہیں، ابھی بہت سارے علاقوں میں وہ جاتے ہیں اور آگے سے بندے ان کو مار دیتے ہیں۔ یہ اس پنجاب میں کم ہو رہا ہے، لیکن دوسرے بعض ایریاز میں اور دوسرے جب بھی پولیو کی یہ ٹیمیں جاتی ہے تو ضرور جو ہے کوئی بندے اس طرح کے سلسلے ہو جاتے ہیں، اور بیچارے ان کے ساتھ پولیس والے گنے لے کر پھر چلتے، پولیس والے ایک گن مین جو ہے 1 2 3 ان کے ساتھ پھر رہے ہوتے ہیں، وہ ٹیمیں قطرے پلا رہی ہیں۔ کتنی یعنی ہم کس جگہ پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ ہاں، تو یہ بندہ جو ہے کیسے، یہ جب چہرہ، یہ خبریں جب بیرون یا ان لوگوں تک پہنچتی ہیں جو مسلمان نہیں ہیں لیکن انصاف پسند ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اسلام اگر یہ ہے تو پھر ہمارا السلام، ہاں ہمارے پھر 7 سلام، یہ اسلام ہمیں نہیں چاہیے ہے۔ اس وجہ سے بہت سارے لوگ اسلام کا اصلی چہرہ دیکھ ہی نہیں پاتے ہیں، کیونکہ خرابی کرنے والے اپنے لوگ ایسے ہیں۔ اچھا، پھر اب اس کے بعد ایک اور فارمولہ اور ایک قانون خدا کی طرف سے آ رہا ہے، انسانی معاشرے کو، اسلامی معاشرے کو بنانے کے لیے ایک اچھا اور دیندار اور امن والا اور پیار و محبت والا معاشرہ، جس میں سارے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ امن اور آشتی اور محبت و پیار سے رہ رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ فرماتے ہیں آیت نمبر 10 میں، انما المؤمنون اخوۃ، یہ حکم خدائی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ جسمانی بھائی، جس کو سارے لوگ پہچانتے ہیں کہ کوئی اگر کسی کا ماں باپ 2 افراد کا ایک ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپس میں کیا ہے؟ بھائی ہے، دونوں کا ماں اور باپ ایک ہے تو وہ بھائی ہیں۔ اگر صرف باپ بھی ایک ہو دونوں کا تو بھی بھائی ہیں، اگر صرف ماں بھی ایک ہو تو بھی معاشرے میں ان کو ایک حساب سے بھائی جانا جاتا ہے۔ لیکن خدا کریم جو ہے وہ اپنا معیار بھائی ہونے کا بتا رہا ہے، کہتے ہیں کہ وہ آپ کا جسمانی بھائی ہے، وہ بھی خدا نے اوکے کیا ہوا ہے، ان کو بھی بھائی خدا نے مانا ہوا ہے، لیکن جو خدا کی نظر میں اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے، صرف ان کو اپنا بھائی مت جانے جو آپ کے ماں باپ سے آپ کے ساتھ اشتراک رکھتے ہیں، بلکہ انما المؤمنون اخوہ،
جو بھی مومن ہوگا وہ دوسرے مومن کا بھائی ہے. کس کی نظر میں؟ خدا کی نظر میں. اللہ کی طرف سے ہمیں حکم ہے کہ آپ اپنے کسی بھی مومن کو بھائی سمجھیں. جیسے بھائی کے ساتھ آپ رہنا چاہتے ہیں بھائی بن کر، ہاں اسی طرح دوسروں کے ساتھ جو مومن ہے بھائی بن کر رہے. انما المؤمنون اخوۃ. پھر اخوہ ہے تو پھر کیا کرے جی؟ اے اللہ حکم کیا ہے؟ بھائی ہے تو پھر بھائیوں کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جیسے اگر بھائیوں میں اختلاف ہو جائے تو کیا کیا جاتا ہے؟ ان کے درمیان اصلاح کی جاتی ہے. ہاں بھائیوں میں اختلاف بھی بالکل طبیعی چیز ہے. پہلے جو دو بھائی پیدا ہوئے انہوں نے ہی آپس میں کیا کر لیا؟ ہاں اختلاف کر لیا، اور بلکہ بہت ڈاڈا اختلاف کر لیا ہے جی. ایک نے ایک کو مار بھی دیا. اتنا اختلاف بھائیوں میں اختلاف بھی ہوتا ہے. تو یہ نہیں کہ اس کو پھر رہنے دیا جائے، بلکہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. بس کہیں بھی آپ کو کوئی مومن نظر آئے جو کسی دوسرے مومن کے ساتھ اختلاف رکھتا ہے تو اصلاح کرے، ان کے درمیان بنانے کی کوشش کریں، ان کے درمیان اچھے حالات پیدا کرنے کی کوشش کریں. اور اس میں یہ کام بھی سوکھا نہیں ہے. کبھی اوکھا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ آگے سے آدمی کے ساتھ لڑ بھی پڑتا ہے جی. یہ بھی ہو جاتا ہے، یا خرچہ کرنا پڑتا ہے، یا آنا جانا پڑتا ہے، زحمت کرنی پڑتی ہے، گرمی دیکھنی پڑتی ہے، سردی دیکھنی پڑتی ہے، ہاں اپنا آرام قربان کرنا پڑتا ہے. ایسے تھوڑا ہی ہے کہ بھائی ساری چیزیں میزیں کرسیاں لگی ہوئی ہیں، آپ کو بلایا جا رہا ہے کہ آپ آئیں انصاف کریں اصلاح کریں. اس طرح نہیں ہوتا ہے. فاصلحوں کے لیے کیا کرنی پڑتی ہے؟ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے اور بہت زحمت کرنی پڑتی ہے. اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ ایسے ہی بس ہو جائے. واتقوا اللہ. اور کیا کرے؟ تقویٰ رکھیں، بچ کے رہیں، بچت کرتے رہیں اور بچ بچا کے چلیں. یہ جو ہے تقویٰ ہی ہے. یہ بھی تقویٰ ہے کہ دو مومنوں کے درمیان صلح کرائی جائے اور اصلاح کرائی جائے. لعلکم ترحمون. اگر ایسا کریں گے تو اللہ کی رحمت آپ پر نازل ہوگی. یا جناب شیخ محسن نجفی حفظہ اللہ، انہوں نے مومن کے دوسرے مومن پر حقوق کی ایک پوری لسٹ جو ہے وہ لگائی ہے کہ یہ جو مومن آپس میں بھائی ہیں تو بھائی کے بھائی پر کیا حقوق ہے، بھائی کو بھائی کے کیسے کیسے حقوق دھیان کرنے چاہیے، ایک مومن کے دوسرے مومن کے حقوق کیسے دھیان کرنے چاہیے. ایسے بھی ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں معاشرے میں تو یہ بھی ہے کہ وہ جس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی مر جائے تو مومن ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے وہ جیبیں صاف کر لیتے ہیں تاکہ زحمت نہ اٹھانی پڑتی ان کو. اور یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ بین اخویکم کیا کریں؟ آپ ان کا دھیان کریں. اور یہاں جو لسٹ لگی ہوئی ہے حق المومن کی وہ یہ ہے، مومن کو بھوکا نہ رکھا جائے. یعنی اپنے بھائی کی پتہ چل جائے کہ کوئی بھائی ہے جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے تو ایسے نہیں ہے کہ چلے اللہ ہی دے تو دے سکتا ساڑھے کو ہے جی. کتنے ہیں یہ ایک جملہ آج کل بنا ہوا ہے، اللہ ان کو اپنے مال سے دے. بھائی وہ جو آپ کو بھی دیا ہوا ہے وہ بھی اللہ کا مال ہے، اس سے بھی دے سکتے ہیں. اگر لباس کی ضرورت ہو تو لباس فراہم کرے. ہر طریقہ کار مختلف ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا ہے. لباس انسان کے عیبوں کو چھپانے کی ایک چیز ہے. لباس انسان کے عیبوں کو چھپانے کے لیے ایک ہتھیار ہے، ایک آلہ ہے، ایک ذریعہ ہے. تو انسان اگر کسی کے
عیب ایکسپوز ہو رہے ہیں تو اس کو لباس دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے عیبوں کو کیا کرے، چھپائے. یہ نہیں کہ اچھا ادھر بھی بتائے ادھر بھی بتائے ادھر بھی بتائے، ہے جی. جتنا ہو سکے ذکر نہ کرے. اگر اسے پتہ چل بھی گیا ہے تو اپنے اندر رکھے. یہ لباس دینا ہے مومن کو. مومن کو لباس دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی صورت، ہاں اگر یہی لباس بھی اس کو چاہیے تو بھی دینا چاہیے، لیکن ایکچولی لباس انسان کے عیبوں کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے، سردی گرمی سے بچانے کے لیے ہوتا ہے. تو انسان اس کو مشکلات سے بچائے، یہی لباس دینا ہے. اس کی پریشانی دور کرے. اگر اس کو کوئی پریشانی ہے تو اس میں اس کی حل کرے، مدد کرے، قرض ادا کرے. وعلیکم السلام. اگر کسی مومن کا قرض ہے تو وہ کیا کرے، ادا کر دے. یہ مومن کا حق بنتا ہے دوسرے بھائی پر. ہاں جی. فوت ہونے کی صورت میں اس کے بال بچوں کی سرپرستی کرے. اگر مومن اس دنیا سے چل بستا ہے تو پھر کیا کرے، اس کے بال بچوں کے. شریعت میں ایک کہا گیا ہے کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا کیا ہے، رکھنا چاہیے اور بڑا ثواب ہے. اور یار لوگوں نے اس کو یہی یاد سمجھ رکھا ہے. ہاں آپ دیکھ لیں کہیں یتیم مل جاتے تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کر دیتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ تم یتیم ہو اور آپ تمہارے سر پہ. اور یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کی سرپرستی کریں، اس کے حالات جو ہے، جو معاشرتی اور معاشی حالات ہیں ان کو پورا کریں. یہ سر پہ ہاتھ رکھنا ہوتا ہے. ہم نے یہی سمجھا ہے کہ بس جو بھی یتیم ملے تو آدمی کتنے ہیں. میں تو دیکھتا ہوں بار بار، مجھے خود ہے اس کو شرم بھی آتی ہے کہ یہ دیکھیں آپ بتا رہے ہیں، اس کو بھی احساس دلوا رہے ہیں کہ تم یتیم ہو گئے ہو اور ہم تمہارے سر پہ کیا کر رہے ہیں، آپ باقاعدہ سر پہ ہی ہاتھ پھیرتے ہیں. اب تو یعنی اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں کہ بھائی یہ سر پہ ہاتھ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی سرپرستی کریں، اس کی مشکلات میں اس کے ساتھ ہوں اور اس کے جو ہیلپ اس کو چاہیے وہ کریں. یہ سرپرستی ہے، یہ سر پہ ہاتھ رکھنا ہے. ظالم کے خلاف اس کی مدد کرنا یہ بھی مومن میں ہے کہ اگر کوئی ظلم کا شکار ہے تو آپ اگر اس کو بچا سکتے ہیں کسی طریقے سے بچائیں. اور ظلم یہ صرف نہیں ہوتا کہ اس کو مار پڑ رہی ہے تو آپ صرف بچائیں. ہاں بیسیوں تیسیوں اور بھی ظلم ہے. آپ کے سامنے کہیں نمبر لگ رہے ہیں اور صحیح سے نمبر نہیں لگ رہے ہیں، ہاں تو آپ کیا کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اس جس کے نمبر آپ کم لگا رہے ہیں یہ نمبر برے لگائیں. اور کہیں کوئی رشوت کسی سے لے رہا ہے اور آپ بچا سکتے ہیں، یہ مدد کرنا ہے. ہاں ظلم سے مدد کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کہیں اس کو خدا نخواستہ ڈنڈے چھوٹے پڑ رہے ہیں تو آپ اس کو بچائیں، بلکہ کسی بھی قسم کے ظلم سے اس کو بچائیں. اور بھی ابھی پوری لسٹ انہوں نے اچھی خاصی لکھ دی ہے، جو کہ بعض پھر بالکل چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہیں جو مومنین کی دھیان کرنی پڑتی ہے. مثلا جو ہے اس طرح کے مریض ہو تو عیادت کرنا، اگر دعوت دے تو قبول کرنا ہے جی، یہ بھی ہوتا ہے. مومن ہو دعوت دے تو قبول کرنا. اب البتہ مومن دعوت دے تو ایسے نہیں کہ دعوت اس پر پہنچنا ہے جی کہ بھائی وہ کھوا. تو اگر چھینک آئے تو اسے کیا کہنا، یا رحمکم اللہ. اس طرح کی یہ بہت معمولی چیزیں جو ہے جن کو ہم اہمیت نہیں دیتے، یہ بھی مومنین اور بھائیوں کے حقوق میں شمار ہو رہے ہیں. بیٹھنے کے لیے جگہ دینا، اپنی ضرورت پر اس کو ترجیح دینا. آپ کو بھی ضرورت ہے، اس کو بھی ضرورت ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے. مومن کا حق ہے کہ اس کو تھوڑی سی کیا دی جائے، ترجیح دی جائے. بڑے اوکھے چیزیں بتا رہے ہیں، ہم کیا کریں، یہ کام بڑے سوکھے تو نہیں ہے نہ. بیٹھنے کے لیے اسے جگہ دینا، جب سیٹیں نہ ہوں پھر کیا ہوتا ہے، سیٹیں کم ہو تو ابھی یہ بعض اوقات شادی عالم میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پہلے ہم دیر سے آئے ہیں، سیٹیں تو ساری بھری ہوئی ہیں. اب جب
پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اگر سیٹیں خالی پڑی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ منہ اٹھا کے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں بھائی کہ یہ جو ہے نا آپ کے ساتھ بیٹھے، اور اگر سیٹیں ساری پور ہیں اور جگہ نہیں ہے زیادہ، ہاں پھر سب کے ساتھ جو ہے نا جب آپ ساتھ سے گزریں گے تو ساروں کے ساتھ ہاں یہ پیش آتی ہیں، یہ ہو رہی ہیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں، ہم خود ان میں شامل ہیں۔ ہاں ہم بھی بیٹھے ہو تو آپ جگہ نہیں ہے تو کیا ہے نیچے سر ڈال لیں بھائی، کیا کریں اب؟ تو یہ بہت مشکل مرحلے ہیں یہ جو مومن کے حقوق یہاں بیان ہو، بیٹھنے کے لیے اسے جگہ دینا، اور وہ آپ سے بات کر رہا ہو تو اس کی طرف توجہ دینا، یہ بھی کتنا، حالانکہ چھوٹی سی چیز ہے ہاں لیکن کتنی مہم ہے کہ آپ بات کر رہے ہو اور بندہ جو ہے وہ ادھر ادھر دیکھنا، تو یہ حقوق مومن کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ جب اٹھ کر جانا چاہے تو خدا حافظی کرنا، اور اگر آپ کے پاس خادم ہے اور اس کے پاس خادم نہیں ہے تو کیا کرنا، اپنا خادم اس کو، یہ پرانے زمانے میں جو انہوں نے بات کی ہے اس کا مطلب آج کے زمانے میں یہ صرف نہیں ہے، خادم سے مراد یہ انسانی خادم محض نہیں ہے کہ صرف ایک انسانی خادم آپ کا ہے اور اس کا نہیں ہے تو آپ، ہاں آپ کے پاس اگر گھوڑا ہے اس کے پاس نہیں ہے تو دیں، آج کے زمانے میں موٹر سائیکل ہے تو اس کو دیں، گاڑی آپ کے پاس ہے اس کے پاس نہیں ہے تو بڑے ہی اوکھے کام ہے۔ مومن کے حقوق تو بہت زیادہ ہے۔ بہرحال خدا کریم توفیق دے، صرف یہ کچھ لوگوں کو اس طرح کی توفیقیں حاصل ہوتی ہیں، کچھ کو حاصل، سب کو یہ توفیقات حاصل نہیں ہے۔ خدا کریم ہم سب کو اس قسم کی توفیقات عنایت فرمائے کہ جو خدا نے ہمارے لیے متعین کیا ہے کہ مومن کو اپنا بھائی جانے اور بھائی کی طرح اس کے ساتھ ٹریٹ کرے، تو وہ جو حقوق مومن کے بنتے ہیں وہ ہم اس کے ادا کر سکیں۔ اس کے بعد مزید جو ہے کچھ قوانین ہیں معاشرے کی استحکام کے لیے اور ایک معاشرے کو مستحکم اور بغیر خد و خاش کے رکھنے کے لیے اور خرابیوں کو دور رکھنے کے لیے، جو انشاءاللہ آیت نمبر 11 میں عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔